اچھا ابھی آپ کے اوپر الزام یہ بھی آ رہا ہے جی کہ جب وہ خلا کے پیپر سائن کیے آپ اس کو دفتر میں لے کے گئیں, آپ نے ہی وہ سارے پیپرز جو ہیں اپنی کسٹڈی میں کہہ لیں اپنی سپرویژن میں سگنیچرز کرائے, آپ نے ہی وہ ویڈیو وہاں پہ بنائی, آپ نے ہی اس کو اپلوڈ کیا اور آپ نے ہی نبیہہ کا مائنڈ سیٹ اپ کیا کہ اس کو خلا لے لو. میں آپ کو نا ایک بات بتاؤں, یہ نا کنگلی یا بیچاری غریب نہیں ہے, پیسے تو اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں, اس نے نا مجھے فون کیا, وہ تو پی آرز مل جاتی ہیں نا, منہ تو ہوتا نا ہوتا لپسٹک لگا کے بیٹھ جاتی ہیں. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے مجھے سنڈے والے دن کال کیا. اچھا مجھے کہتی ہے ڈاکٹر صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں. تو اکیلے کی کرنا آؤ ذرا تھوڑا جا ایک سوسائٹی جانا ہے, وہ تو ہوا نہیں. میں نے کہا اچھا کیا کام ہے ڈاکٹر صاحبہ وہاں؟ میں نا اس کو کبھی کو ریت کے نہیں پوچھتی کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا کام ہے کیا نہیں ہے, بڑا ضروری کام ہے کسی سے ملنا ہے. اور میں نے کہا ٹھیک ہے, اور ایک نا جوڑا ساتھ رکھ لینا, رات کو ایک شادی بھی اٹینڈ کرنی ہے. حارث تو آپ کو پتہ لڑکے گیا ہوا ہے, تو حارث نا اپنی گھر ہے, تو میں آپ کے ساتھ آپ کو ساتھ لے جاتی ہوں. میں نے آگے سے کہا ڈاکٹر صاحبہ کسی بھی شادی پہ جانا ہے نا تو تھوڑا تیار ہو کے کپڑوں کا پہلے بندہ ڈیسائڈ کرتا ہے. وہ تسی شہزادے بندے ہو, لے لو کوئی بھی نال لے لو. اچھا میں نے کہا آپ کا گھر بہت دور ہے, پارک بھی میں نہیں آ سکتی, میرے گھر سے 20-25 کلومیٹر اس کا راستہ بنتا ہے, آنا جانا 40-50 کلومیٹر بن جائے گا, میرا بڑا خرچہ ہو جانا. ڈاکٹر صاحبہ بندہ کہہ دیتا ہے, کہتی ہے نہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی, کچھ میں کہیں نزدیک آ جاتی ہوں. اچھا یہ نا 2 بجے خان بابا ریسٹورنٹ کے باہر آ گئی, ٹھیک ہے, وہاں سے ہم نے پک کیا. یہ الحفیظ گارڈن گئی ہیں. الحفیظ گارڈن میں کوئی آفس تھا, اس کے اندر جب گئے نا, بارش ہو رہی تھی اس دن, اندر جب گئے تو ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے تھے 5-6, انتہائی سمجھدار ایڈوکیٹ تھے, کوئی ان میں غلط بات نہیں تھی. انہوں نے اس کے پیپر تیار کرنی شروع ہوئی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ کیا کرانی ہے؟ نہیں اس کو فارغ کر رہی ہوں میں. اچھا حارث کو. اب میرے خاندان میں نا یہ چیزیں سخت ناپسند کی جاتی ہیں, ایون کہ میری ڈائیورس کے معاملے میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا, اور یہ اللہ کے ناپسندیدوں میں سے ایک کام ہے, تو میں کبھی بھی یہ کام کرنے کے لیے پہل نہ کروں. تو یہ نا اس نے پیپر تیار کروائے. اس نے کہا آپ مجھے گواہ, کہتی ہیں آپ کو گواہ کر لیں. میں نے کہا نہیں. میں نے کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ, میں نے کہا آئی ڈی کارڈ تو نہیں. کہتے ہیں ڈرائیور کے پاس ہوگا. میں نے کہا چلو ڈرائیور کو کر لو. اس کے پاس گئے ہیں تو اس نے کہا میرا آئی ڈی کارڈ پاس نہیں, میں نے نہیں گواہ بننا. آپ کا ڈرائیور؟ جی ندیم بھائی. اچھا اس کے بعد نا اس نے نا پیپر تیار کروایا. اس کو ہونا تھا بایو میٹرک. بایو میٹرک کے لیے دکانیں بند تھیں. وکیل صاحب نے اسپیشل کسی بندے کو بلایا, اس کی دکان کھلوائی, ہماری گاڑی میں بیٹھ کے اپنی گاڑی آگے لگائی. وہاں پہ اس کا بایو میٹرک نہیں ہوا. یہاں تک مجھے پتہ ہے کہ اس کا خلا ابھی دائر نہیں ہوئی تھی. اچھا بایو میٹرک نہیں ہوا. ہاں سنڈے کا دن تھا, بایو میٹرک نہیں ہوئی تھی. اس کے آئی ڈی کارڈ کا کوئی مسئلہ ہے, وہ نہیں مجھے پتا کیا مسئلہ ہے, شاید بلاکڈ ہے اس کا آئی ڈی کارڈ یا بین ہے, کچھ ہے سین. کیوں پتہ نہیں, کچھ ہوگا کچھ مسئلہ, مجھے واقعی نہیں پتا اس بارے میں. تو اگلے دن اس نے مجھے پوڈ کاسٹ دینا تھا اپنی جرنی پہ, حارث کھوکھر پہ نہیں. اور اس پوڈ کاسٹ میں کہیں پہ بھی آپ دیکھ لو کوئی چیز حارث کے متعلق بات نہیں ہوئی یا خلا کے متعلق بات نہیں ہوئی. یہ خلا کے جو ڈاکومنٹ سائن ہوئے یہ اتوار کی رات ہوئے ہیں, اتوار کی رات, اور سوموار کو اس نے آپ کو پوڈ کاسٹ دیا, اس میں حارث کی خلا کی ڈائیورس کی کوئی بات نہیں. پوری پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, چینل پہ لگی ہوئی ہے, کچھ بھی اس میں ایڈ آن نہیں ہوا. اس کے بعد اگلے دن, اس کے بعد جب یہ چلی گئی ہے نا, تو میں نے سوشل میڈیا پیج, کیونکہ اس کا میرا ٹائم تھا 5 بجے, تو یہ آئی ہے 7:45 بجے کے 8:15 بجے. اور اس نے کہا کہ برانڈ کے لیے ویٹ تو کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ 8 بجے میرا چینل بند ہو جاتا ہے. نہیں ان کو کہنا تھا ڈاکٹر نبیہہ علی خان آ رہی ہیں, میں آپ کو فری میں پوڈ کاسٹ دے رہی ہوں, میں کون سے آپ سے پیسے لے رہی ہوں. میں نہ چپ رہی, میں نے کہا چلو اب دوست ہے کیا کہنا ہے. پوڈ کاسٹ جب دے کے چلی گئی ہے, اس کو ڈرائیو کروا کے دیے چلی گئی ہے, تو میں نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ذرا ٹک ٹاک کھولی تو اس کی ویڈیوز چل رہی. اچھا خلا والی وہ جو رات میں تھی. میں نے اس کو کال کیا تو اس نے کال نہیں اٹھائی. اب اس میں نا ایک چلاکی ہے. اچھا جب اس نے آپ کو ویڈیو نہیں نہ دینی تو اس نے آپ کو چلاکی لگانی ہے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں فون, میں بزی ہو گئی, میری سوئی ہوئی تھی, میری نظر سے گزری نہیں. اچھا جی, میں نے اس کو کال کیا. جیسے ہی میں نے دوبارہ آگے تھوڑا سا گئی ہوں تو اگلے دن MKY کی اقرا عابد کی ویڈیو لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا, انہوں نے ان کی ویڈیو آن ایئر کی ہوئی تھی. میں نے اس کو کالیں کی نہیں کی, اس دن بھی نہیں رابطے میں آئی. میں نہ بزی ہوں. لو بھائی کام چلتے 2 دن گزر گئے. اچھا مجھے نا سب کہنے لگے آپ کیوں نہیں اس کی ویڈیو لگا رہی. میں نے کہا مجھے پوری حقیقت پتہ نہیں کیا بات ہے. میرے کانوں تک بات آئی کہ ان کی نا صلح ہو گئی ہے. اچھا میں نے کہا اتنا گند بول کے صلح ہو گئی, اللہ معاف کرے, بڑی بات ہے, ان کے گھر والے بھی ان کو معاف کر دیں گے. اس نے تو صاف کہا یہ نامرد ہے, اس کے ٹیسٹ کرا لیں. ہاں سب کا. حارث کھوکھر کہتا ہے کہ یہ اولاد کی وجہ سے. آپ دیکھو نا, آپ کے گھر کا ماحول تو آپ جانتے ہو نا, میں تو نہیں جانتی. میں کون نہ 3 میں نہ 13 میں, شادی میں ہوں نہیں تو طلاقوں میں بیٹھتی ہوں اچھی طرح.
مجھے تک بات آئی کہ روبی نے طلاق کروانے میں کر رہی تھی, ہم نے تو عقل مندی کی, صلح کر لی. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. حارث کا کام نہیں بنتا تھا کہ حارث میرے اوپر کوئی ویڈیو کرے یا بات کرے. حارث نے مجھے کال کیا, حارث نے مجھے کہا کہ باجی آپ میرے گھر آئی تھی نا, آپ نبیہ کے پاس آئی تھی نا, وہ ایسے تھا جیسے ماسٹر نہیں پڑھاتا اے ایپل بی بالز, اس طرح کر کے بات کر رہے تھے. میں نے کہا مجھے نا آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, میں آپ کے ابو سے بات کر لیتی ہوں, آپ ادھر ہی ہو. مجھے اس کے ابو نے بتایا کہ کل رات کا یہ گھر سے چلا گیا ہوا ہے اور نبیہہ کے ساتھ رہ رہا ہے. ادھر سے نبیہہ انٹرویو دے کے فارغ کر چکی تھی سب کو, مزید انٹرویو نہیں دے رہی تھی. تو میرے پہ نا یہ بلیم آنا شروع ہو گیا. اچھا میں نے نا ان کو خلی ولی کیا, میں نے کہا دفعہ ہوئے, ان کی تو روزہ لگا کت کلیچ ہے. میرا ایک نا پازیٹیو امیج ہے, میرے بارے میں الزامات لگاتے رہتے. مارکیٹ میں جب مرد کام کرتا ہے 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں, جب عورت بھی کام کرتی ہے تو 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا سامنے والا دودھ کا دھلا ہے یا سامنے والے نے آپ کو ہڈن کوئی بات کی تو ہمارے خلاف ہے. ڈاکٹر نبیہ نے آپ کے اوپر یہ بھی الزام لگایا نا کہ آپ ان کے گھر گئی ہیں اور ان کے سسرال والوں جی, کو انہوں نے خلاف جب کیا پہلے لڑی تھی نا یہ پرانی بات کو بیچ میں مکس اینڈ میچ کر رہے ہیں. جب یہ فضا علی کے ٹائم میں اس کو گھر سے نکالا نا تو یہ روتی تھی کہ مجھے میرے گھر کے اندر گھسائیں. تب حارث نے مجھے بلایا تھا کہ میرے ابو کو ذرا بات کر کے دیکھنا نا, تو میں گئی, حارث نے کھانا وانا بھی کھلایا. حارث نے کہا کہ صلح صفائی کرائے, میری بیوی ادھر ہی رہے. ہاں ادھر ہی, لیکن اس کے ابو نے کہا کہ حارث جہاں مرضی رہے, ہم اس پہ پابندی نہیں لگاتے, لیکن میں نے اس عورت کو گھر نہیں آنے دینا کیونکہ میری بہو پہ اس نے الزام لگائے. ہاں ابھی ریسنٹلی بھی تو الزام لگایا کہ بھابی بیڈ روم میں, ہاں ریسنٹلی الزام لگایا. یار آپ یہ دیکھو کہ جس عورت کا مینٹل لیول یہ ہوگا کہ بھابی اس کا دروازہ بند کر کے کمرے میں تھی, اللہ معاف کرے, ان کو تمہارے جانے کا بھی ویٹ کر لینا چاہیے تھا. وہ پاگل تو نہیں کہ تم باہر کھڑی ہو تو وہ اندر کچھ غلط کر رہے ہوں گے. یہ انسان کی سوچ ہے. انہوں نے کہا کوئی کپڑے چینج کر رہی تھی. یار ایسے ہی بس دیکھ لو, میری بات سنو, کسی کی بچی کو, کسی کی ماں کو گندا کرنا ہو تو یہ لوگ منٹ لگا دیتے ہیں. میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ کہتے ہیں جب خود کا معیار کسی کے برابر نہ ہو, وہ ماشاءاللہ سے ان کی بہو پڑھی لکھی ڈاکٹر ہے, 2 بچوں کی ماں ہے, بڑی سونی اس کی اولاد ہے, اس کی اولاد سے میں ملی ہوں. حارث کے ماں باپ بھی بہت اچھے ہیں, برے نہیں ہیں, لیکن ساری بات آ جاتی ہے کہ ان 2 کا کوئی قصور نہیں. ان 2 نے ایسے ہی لڑتے رہنا ہے, ایسے ہی ویوز کماتے رہنا ہے, کیونکہ کوئی کاروبار کے لیے تو پیسے نہیں ہیں, کوئی ان کے پاس فائنانشلی کوئی سپورٹ کرنے والا تو ہے نہیں, تو ان کا چورن ایسے ہی نیلا پیلا بکنا. تو ابھی یہ جتنا بھی اتنی تھو ہوئی, گالم گلوچ کیا, ایون یہاں تک کہا کہ یہ نہ مرد ہے, اس نے کہا کہ ڈاکٹر نبیہہ جو ہے یہ اولاد نہیں مجھے دے سکتی تھی, اور اس نے کہا کہ یہ اولڈ ایج ہے, اور اس طریقے کی بھی ساری باتیں. پہلے تو میں یہ بتائیں, آپ ان کی بڑی قریبی دوست رہی ہیں اور ہیں بھی ہیں, ان کی عمر کتنی ہوگی؟ ان کی ہوگی 50+ تو ہوگی. وہ کہتی ہیں I'm 35. نہیں آپ میں ابھی 20 ایئر کہہ دوں اپنے آپ کو, تو 20 کی تو نہیں نا میں ہوں. دیکھو یار, تینوں بہن بھائیوں کو اکٹھا کر لو, چاروں کو, تو سب سے بڑی ہیں یہ. اچھا, تو سب سے بڑی ہونے کے حساب سے آپ خود ہی اندازہ لگا لو, اگر یہ 15 سال اسٹریم میڈیا میں ہے, تو جب فیڈر پیتی تھی اسٹریم میڈیا میں چلی گئی تھی, تو کوئی 20-25 سال کی ہوں گی تو اسٹریم میڈیا میں گئی نا, تو پھر آگے 15 سال لگا لو, چلو 55 نہیں 51 نہیں 50 کے اندر تو ہوں گی نا. اچھا چلیں, ہم ان کو 49 کر دیتے ہیں. جی. اچھا, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس میں نا جنات وغیرہ بھی ہیں. یار مجھے نا لالا رکن